اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے غلام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو بہت خدا پرست تھا، ایک اللہ والا تھا، اللہ کا ولی تھا، لیکن ایک غلام تھا۔ پیارے دوستو، واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے، آپ نے یہ واقعہ پورا سننا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، لیکن کسی طرح قحط کے آثار کم نہ ہوتے تھے۔ برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، چنانچہ آئندہ ہفتے جمعے کی نماز کے بعد لوگ پھر میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام ضعیف و ناتواں انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی کہ تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو بران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر ابر سیاہ نمودار ہوا اور اس طرح برسا کہ گویا کسی نے مشک کے دھانے کھول دیے ہیں۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا، دیکھوں یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک برادہ فروش رہتا تھا، میں نے یہ دیکھ کر واپس چلا آیا اور صبح کچھ روپے لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے کہا ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ایک منحوس سا غلام ہے جو کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسے بھی دکھاؤ۔ سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بران رحمت کی تھی۔ میں نے اس سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا، خریدا تو میں نے 20 اشرفیوں کا، مگر آپ کو صرف 10 ہی اشرفیوں کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ بس اس کا سودا کر کے غلام ہمراہ لے کر چلا آیا تو وہ غلام کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا؟ میں تو کسی کی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا کہ میں تمہارا غلام بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے واسطے میں نے آزاد کیا۔ اس کے بعد میں نے سنا ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ابن مبارک تجھے بشارت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ بعد ازاں اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر مولا اکبر کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھوں آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی، الہی تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اتنے میں وہ بے ہوش ہو کر گرا، جو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 خوبصورت بزرگ عمدہ سا لباس پہنے ہوئے، ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا، اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آخر میں دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا؟
حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی نعش کو قبر سے نکال کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنا رحم فرمائے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ اپنے مطیع و فرما بردار کی خود عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔